پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے کہ کراچی کو اس کا میئر مل جائے، لیکن یہ میئر بننے کا جو معاملہ ہے یہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہو چکا ہے. اگرچہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اپنا میئر لے کر آئیں گے، لیکن جو نمبر گیم ہے اس میں بدل کا دعویٰ یا الزام جماعت اسلامی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مطلوبہ حمایت مل جائے گی میئر لانے کے لیے. یہ کیسے ہوگا؟ پھر آج پریس کانفرنسز کی گئیں، کل جلسہ کیا گیا، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ میئر کراچی کا جو ہے وہ کیا ایک نئی کنٹروورسی کو جنم دے گا اس کا انتخاب؟ بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے جو آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے اپنے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب موجود ہیں، میرے جماعت اسلامی. بہت شکریہ سراج الحق صاحب. سراج صاحب، خدشات کیا ہیں آپ کے؟ کل جلسہ بھی ہوا ہے ایک جماعت اسلامی کی طرف سے، کیا خدشات ہیں؟ کیا کر لے گی پیپلز پارٹی؟ آپ کے پاس تو نمبر 193 پورا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہی چاہتے ہیں کہ 15 جنوری کو ایک شفاف الیکشن ہو جائے اور جتنے بھی چیئرمین ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے موقع دیا جائے. اب تک لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. آج سعید غنی صاحب نے خود بھی اعتراف کیا، اس لیے کہ وہ سرکاری ایک منسٹر کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ایک سرکار کے فرد کی حیثیت سے جب چھوٹے چھوٹے چیئرمینوں کو بلا کر پریشرائز کرے، خرید و فروخت کا بازار گرم کرے، اور جو ان کا پرانا دانلی کا ایک اسپیشلائزیشن ہے اس کے مطابق، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جمہوریت پھر نہیں ہے. پھر لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری پر ٹپا لگاتے ہیں. پھر آپ پہلے سے اعلان کر لیں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہم بنانا چاہتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کراچی والوں کا ہے، اس پر زبردستی نہ کیا جائے. اگر وہاں کے لوگوں نے پیپل پارٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے اور اکثریت آپ کی نہیں بنتی، تو زور زبردستی سے اپنی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا یہ نہ جمہوریت ہے نہ انصاف ہے. ہمارے اطلاعات کے مطابق جتنے لوگوں نے جہاں بھی ان کو شک پڑا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے، ان کو پولیس کے ذریعے بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو خریدنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. وزراء مل رہے ہیں، مشیر مل رہے ہیں، اور بیچارے اپنے گھروں میں معصور کیے گئے ہیں. تو اسپیسیفک انفارمیشن ہے سراج صاحب آپ کے پاس کہ فلاں شخص کو پر زبردستی کی گئی ہے یا فلاں کو آفر کیا گیا ہے؟ دیکھیے، 5 ناظمین تو ایسے ہیں نا جن کو گرفتار کیا گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں ہے ہی نہیں دباؤ کی وجہ سے. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ 15 جنوری کو لوگوں کو ایک شفاف ماحول میں ووٹ کا موقع دیا جائے. صاحب آپ 5 کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی 3 کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ 3 گرفتار ہیں، ان کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے ہم لائیں گے. وہ تو کاؤنٹ ہوں گے جو گرفتار لوگ ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اندرونی سندھ میں بہت سارے مواقع موجود ہے. 15 سال انہوں نے حکومت کی سندھ پر، کراچی پر انہوں نے کیا کیا؟ اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوتی تو لوگ ان کو ووٹ دیتے، لوگ ان پر اعتماد کرتے. اس لیے کہ اس الیکشن سے قبل بھی انہوں نے پوری طرح انتظامیہ کو استعمال کیا، سرکاری وسائل کو استعمال کیا، الیکشن کمیشن کے لوگوں کو استعمال کیا. اس کے باوجود پھر یہ ہے کہ جو ارینجمنٹ کی چھوٹے چھوٹے حلقے اپنے لیے بنائے، 15 ہزار پر مشتمل، 50 اور 60 ہزار آبادی پر مشتمل، جہاں ان کو شک تھا کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے تو ان حلقوں کو بڑا کیا، اور جہاں ان کو یقین تھا کہ یہاں ہم کامیاب ہو سکتے تو وہاں چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بھی انصاف نہیں کیا عوام کے ساتھ. صحیح. اس لیے میرا یقین ہے کہ اگر آزادانہ ماحول میں لوگوں کو موقع ملا تو 15 جنوری کو کراچی کے عوام کو ایک ایسا میئر ملے گا جو عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان صاحب کے کردار کو دوبارہ زندہ کرے گا.
صحیح ہے. لیکن سراج صاحب آپ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ ہم اگر پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورا نہیں ہے تو وہ ہمارا میئر بننے دے، اس پر سعید غنی صاحب کا موقف آج یہ تھا کہ اگر ایسی بات ہو کہ جس کا جو نمبر آ رہا ہو اسی کے مطابق اگر ہونا ہے تو پھر تو وزیر اعظم کا بھی انتخاب نہ ہو، پھر اسپیکر کا بھی انتخاب نہ ہو، پھر تو کوئی انتخاب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ان کو زیادہ اچھا میئر نہ سمجھتے ہوں، وہ مرتضیٰ وہاب کو زیادہ اچھا میئر سمجھتے ہوں اور وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے ان کے حق میں استعمال کرے. یہ بھی تو ممکن ہے. دیکھیں اسد اللہ صاحب، میں یہی بات کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے کہ ممبران اسمبلی کو گرفتار کرنا، غائب کرنا، اس پر دباؤ ڈالنا یہ جائز ہے؟ یا آزادانہ ماحول میں آپ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ایک آزاد ماحول دیں گے؟ اس وقت بھی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں خرید و فروخت کا تو غلط کرتے ہیں، اور آج بھی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری جماعت ہے، پھر جمہوریت کے اصولوں کو چلنے دیں، آگے بڑھنے دیں، لوگ خود فیصلہ کریں. آپ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ دباؤ ڈالتے ہیں، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، لوگوں کو گھر میں محصور کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزادانہ ماحول میں انہوں نے الیکشن نہ ہونے دی، اس سے سندھ حکومت کی بدنامی ہوگی، پیپل پارٹی پر لوگ سوالات اٹھائیں گے. اور خود الیکشن کمیشن کا یہ امتحان ہے کہ اگر آپ ایک شہر میں ایک فیئر الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکتے، پھر آپ پورے ملک میں الیکشن کیسے کرا سکیں گے؟ تو الیکشن کمیشن سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ایک آزادانہ ماحول میں لوگوں کو ووٹ. آپ کریں گے کیا اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ آزادانہ ماحول نہیں آپ کے مطابق مہیا کیا جاتا، یا وہ آپ جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صاف شفاف انداز میں ہونا چاہیے، اگر آپ اس پر تحفظات برقرار رہتے ہیں اور میئر آپ کا نہیں بن پاتا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، جو بھی ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے، قانون کہتا ہے، ہم تو 15 جنوری سے پہلے تمام اداروں سے بات کریں گے. وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ عدالتیں ہیں، کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے. کراچی بہت بڑا شہر ہے اور کراچی ایک معاشی ہب ہے، کراچی عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. تو اگر اس شہر کو تنازعات اور تضادات سے بچانا ہے تو ایک فیئر الیکشن ہونے دے. ماضی میں بھی یہاں نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی صاحب کو مواقع ملے، ان نے شہر کو ترقی دی. یہ جو سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نفرت پھیلا رہی ہے، جماعت اسلامی تو اتحاد کی علامت ہے. ہم تو رنگ اور نسل اور مسلکوں کی سیاست پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے ہر شہری کو اپنا حق میں ملتا ہے، اور ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے کو ایک عزت ملتی ہے، یکساں مواقع ملتے ہیں، میرٹ کے بالادستی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ شہر کے وسائل شہر پر استعمال ہوتے ہیں، دانلی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں میرٹ کے بالادستی ہوتی ہے. ایک ایسا ماحول اگر اس شہر کو مل گیا تو یہ شہر پوری پاکستان کو پش کر سکتا ہے، یا استنبول سے زیادہ بہتر آگے جا سکتا ہے. تو 15 جنوری کو ہم امید رکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی سندھ کی حکومت ایک آزادانہ شفاف الیکشن کو یقینی بنانے میں اپنا ذمہ داری پوری کرے، اور خاص کر الیکشن کمیشن کا نہیں کیا تو ہم آزاد ہیں، آزاد ملک کے شہری ہے، ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جو ہمارے قانون میں اور ہمارے نظام میں اس کی اجازت ہے. سراج صاحب، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اتحاد ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا، ان کے پاس جو نمبر ہے 193 ہے، ضرورت ہے 184 کی، یعنی اس میں آپ کے پاس 9 ممبرز زیادہ ہیں، 9 وارڈ زیادہ ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس 173 ہے، ان کو 11 ووٹوں کی ضرورت ہے. اس وقت جو صورتحال ملک میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ دباؤ کا شکار بھی ہیں، وہ اپنی وفاداریاں تبدیل بھی کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے فکر مند بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں تو ان کا کاروبار، ان کی سیاست اس کو شاید سپورٹ ملے گی. تو اگر کوئی 11 کے قریب لوگ جو پی ٹی آئی کے 63 لوگ ہیں، ان میں سے 11 لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں ہمارا سیاسی مستقبل تبھی محفوظ ہو سکتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں، تو اس میں آپ کو قانونی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ ان کا انڈیویجولز کا فیصلہ ہے. دیکھیے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک آدمی کاروباری ہے
تو جب تک وہ پیپل پارٹی میں شامل نہ ہو یا پیپل پارٹی کو سپورٹ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، ان کی تجارت کو بھی خطرہ ہے، ان کے کاروبار کو بھی خطرہ ہے، ان کی عزت کو بھی خطرہ ہے، ان کے گھر کو بھی خطرہ ہے۔ تو کیا ایک جمہوری ملک میں یہ جائز ہے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہو آپ اس کو سزا دے، لیکن محض اس بنیاد پر کہ میری سیاست آپ کی سیاست سے مختلف ہے اور جب تک میں آپ کا کرایہ دار نہ بنوں تو مجھے اس دنیا میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس بنیاد پر کوئی ملک چل سکتا ہے؟ ہم عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو پھر جمہوریت نہیں ہوئی۔ جمہوریت تو نام اس چیز کا ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کرے۔ اگر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں تو آپ مجھے جینے کا حق نہیں دیں گے، کاروبار کا حق نہیں دیں گے، میرے بچوں کو پڑھنے کا حق نہیں دیں گے، میری عزت کو سنبھالنے کا مجھے حق نہیں دیں گے۔ اس لیے فاشزم میں تو یہ ممکن ہے، ڈکٹیٹرشپ میں تو یہ ممکن ہے، وہاں بھی ناجائز ہے، لیکن ایک جمہوری معاشرے میں جو آپ خود الیکشن کے نتیجے میں کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہے، تو اسی اصولوں کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ آپ میئر کو بھی بننے دیں۔ جی صحیح ہے۔ تو مگر سرا صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ کا 184 کا فگر آپ نہیں حاصل کر پاتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر قانونی فورم استعمال کریں گے، لیکن کورٹ آف لا جو ہے وہ ایویڈنس مانگتی ہے۔ تو آپ کے پاس تحریک انصاف کے اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر تو آپ کے پاس تو ایویڈنس تو نہیں ہوگا، نہ آپ کے پاس کوئی پریشرائز کرنے کا ایویڈنس ہوگا، نہ آپ کے پاس کوئی اس بات کا ایویڈنس ہوگا کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے، ان کو بلیک میل کیا گیا ہے، ان کو ان کی تجارت یا کاروبار کا جو ہے وہ تھریٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ثبوت آپ کے پاس تو نہیں ہوگا، آپ کیسے جنگ لڑیں گے قانونی طور پر؟ اسد اللہ صاحب، ہم پر امید ہے، ہمارے تمام لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کے راستے بند نہ کیا جائے۔ جی اگر اور مگر کی بنیاد پر فیصلے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن کچھ دیر پہلے خبریں یہ ٹیلی ویژن پر خبریں ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ خبریں چلی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ یونین کمیٹیز کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے۔ ابھی ٹیلی ویژن پر تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اسد صاحب، آپ خود میڈیا کے آدمی ہیں، میڈیا میں خبر چلانا کون سا مشکل کام ہے؟ اپنی مرضی کا جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہوں۔ تو آپ کا شعبہ نشر و اشاعت کہاں ہے؟ حقائق یہی ہے کہ اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حقائق یہی ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کو ایک برتری حاصل ہے۔ یہ ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کا حق ہے، وہ بھی کوشش کرے، ہم بھی کوشش کریں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سرکاری وسائل انتظامیہ کو استعمال نہ کرے۔ جمہوری انداز میں آپ بھی لوگوں سے ووٹ مانگ سکتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں نے ووٹ ادھر دینا ہے تو اس کو پریشرائز کرنا، جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ کاروبار اس کا خراب ہوگا، ان کی جان اور مال کو خطرہ ہے۔ یہ بتائیے سرا صاحب، آپ کی اس پر گھر پر پولیس جائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبرز پہ لگتی ہے کہ اگر وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کسی کو ووٹ دیتے ہیں، اب تو خیر نئے فیصلے کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوتا، کیا وہ ڈیفیکشن کلاز اور یہ والی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر پارٹی پالیسی سے ہٹ کے وہ میئر کو ووٹ دیں گے تو وہ ڈیفیکشن کی کلاز کی زد میں آ جائیں گے اور نااہل ہو جائیں گے؟ اور کیا دیکھیں، اگر یہ دفعہ لاگو نہ ہو تو پھر تو کوئی نہ میئر چلے گا، نہ وزیر اعظم چلے گا، نہ کوئی اور چلے گا، نہ نظام چلے گا۔ آج 5 اس طرف ہیں، آپ کل ان کو خرید کر اس طرف لائیں گے، تو اس طرح نقصان جو ہے اداروں کا ہے، عوام کا ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ بنایا گیا کہ کوئی اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، اور اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ لوٹکریسی کے خاتمے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس چیز کو اور مضبوط کر لیں۔ صحیح ہے۔ سرا صاحب، آج ایک الزام الخدمت کے حوالے سے بھی لگایا گیا ہے جماعت اسلامی پر۔ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ سید غنی صاحب نے کیا کہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے زکوٰۃ اور فطرے کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا، ذرا سنیے۔ وہ الخدمت کے بھی سربراہ یہاں کے، اس فلاحی ادارے کو جو چلتا کس پہ ہے؟ زکوٰۃ پہ، خیرات پہ، فطرے پہ، اور لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی اچھی جگہ خرچ ہو جائے گا اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اگر یہ پیسہ
حافظ نعیم الرحمان کو الیکشن جتوانے کے لیے خرچ ہو رہا ہو، یہ پیسہ جماعت اسلامی کو شہر میں الیکشن جتوانے پہ خرچ ہو رہا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے، ان کا آڈٹ کرنا چاہیے، حافظ نعیم الرحمان کو جواب دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بلدیاتی الیکشن میں کراچی پہ خاص طور پہ جن جماعتوں نے الیکشن پر خرچہ کیا ہے، جماعت اسلامی نے ان سے شاید 10 گنا یا 100 گنا زیادہ خرچ کیا، اربوں روپے کا خرچہ ہوا ان کا، اربوں روپے کا۔ یہ جواب دیں کہ الخدمت کا پیسہ اس بلدیاتی الیکشن کی مہم پہ کیوں شروع ہوا، خرچ ہوا ہے۔ چراغ صاحب، الخدمت کا پیسہ بلدیاتی انتخابات کی مہم پہ خرچ کر دیا اور اربوں روپیہ خرچ کر دیا آپ نے، یہ الزام ہے آپ کے اوپر؟ دیکھیے، الیکشن کے خاطر جھوٹ بولنا، ہر لفظ کا اس کو اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، اور ان اداروں پر لوگوں کا اعتماد خراب کرنا جس پر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی اعتماد کرتے ہیں، یورپ کے لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ ساری دنیا کے لوگ ایسے اندھے نہیں ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس جماعت پر اعتماد کرتے ہیں جن کا ان کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ صرف اور صرف دیانتداری کی بنیاد پر۔ لیکن کیا سعید غنی صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ اس شہر کا ایک میئر جناب عبدالستار صاحب افغانی بھی تھا، ان کی تو میت ایسے حالت میں گھر سے نکلی کہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، حال یہ کہ اربہ بجٹ ان کے ساتھ تھا۔ تو جماعت اسلامی کی سیاست سے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی آدمی نے جماعت اسلامی کے الخدمت فاؤنڈیشن کے اس طرح الزام نہیں لگائے جو سعید غنی صاحب نے لگایا ہے، صرف ایک جھوٹے اور ایک کمزور اور ایک وقتی مفادات کے خاطر۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں، خدمت فاؤنڈیشن پر، ہم عوام کے اس اعتماد کو سلام پیش کرتے ہیں، مگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا آڈٹ کے لیے پیش کریں خرچ ہوتا ہے کہ آپ تاکہ ثابت ہو کہ آپ نے یہ بابا، میں ایک نہیں 1000 بار آڈٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں خود سینئر منسٹر تھا، اسد اللہ صاحب، وزارت کے بعد مسجد معبد خان پشاور کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے، 8-9 ہزار لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ یہ جماعت اسلامی ہے جس کا کسی کارکن کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، پنڈورا بکس میں نہیں ہے، نیب میں نہیں ہے، بینک سے قرضہ لینے والے اور ہڑپ کرنے والوں میں نہیں ہے۔ تو کسی بنیاد پر تو ایسا تو نہیں ہے کہ مفت میں لوگوں نے ہمیں یہ مقام دیا ہے۔ ہمارے لوگ الحمدللہ اللہ سے خوف کی بنیاد پر دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر کا میئر، اس کی میت عبدالستار افغانی کا ایک کرائے کے گھر سے نکلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیانتدار آدمی تھے۔ نعمت اللہ خان صاحب دیانتدار آدمی ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی بنے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی اس کراچی کو آگے لے جائے گا اور استنبول سے زیادہ خوبصورت، کلین اور گرین اور باوقار شہر بنائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ سراج الحق صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو جو اس وقت نئی سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر استحکام پاکستان پارٹی، آج انہوں نے اپنے جو عہدیدار ہیں ان کا اعلان کیا ہے۔ اس پارٹی میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور یہ جو نئے عہدیداران ہیں یہ کس نعرے کے ساتھ اپنی کیمپین کا آغاز کریں گے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداروں کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس پارٹی کا فلسفہ کیا ہے، سیاسی فلسفہ کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اس کے ووٹر کون لوگ ہوں گے، کون ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کہاں سے، کس سیاسی جماعت سے لوگ ٹوٹ کر استحکام پاکستان کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے، ان کس کے ووٹر کو اٹریکٹ کریں گے، ان کے سیاسی حریف کون ہوں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں اس پارٹی کو اور اس کے مستقبل کو لے کر، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ عامر زاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں،
سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عامر زیاد صاحب. ڈاکٹر حامد خان المشرقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عامر زیاد صاحب, آپ کی رائے میں کیا منشور اور سیاسی فلسفہ ہوگا اس استحکام پاکستان پارٹی کا, جس کے آج عہدیداروں کا اعلان کیا گیا ہے؟ اب تو ظاہر ہے اب آج سے ان کو اپنی کیمپین کا بھی آغاز کرنا پڑے گا اور پبلک کے پاس جانا پڑے گا, نعرہ لگانا پڑے گا. آپ کے خیال میں کیا نعرہ لے کر نکلے گی یہ استحکام پاکستان پارٹی؟ اچھا بھائی, یہ تو قیاس آرائی ہوگی, کیونکہ ظاہر ان کا منشور, ان کا پروگرام جو ہے پردہ غیب میں ہے. اب یہ چیز بھی پردہ غیب میں ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات ہوں گے. یہ حکومت کی حمایت کرے گی یا عموماً جو سیاسی جماعتیں بنتی ہیں, اسد صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ وہ بنتی ہیں کسی چیز کی نفی کے لیے. پی ٹی آئی میدان میں آئی, اس نے رد کیا نون لیگ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, دو بڑی جماعتوں کو, اس نے کہا ہم متبادل ہیں. اب یہ جو آئی ہے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی, یہ کس چیز کے لیے آئی ہے؟ یہ رد کرنے کے لیے آئی ہے, کسی کو بڑھاوا دینے کے لیے آئی ہے؟ تو ظاہر ابھی تک جو ہے وہ چیز پردہ غیب میں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پر کیا پوزیشن لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی نئی سیاسی جماعت آتی ہے اس کو اپنی الگ شناخت بنانی پڑتی ہے, اگر اس کو واقعی ایک میجر پلیئر کے طور پہ بڑھنا ہے. لیکن ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی سیاست کا جو ہوگا وہ کیا طرز فکر ہوگا. کوئی اسٹیٹس کو کی زیادہ تر مجھے لگ رہا ہے کہ پرو اسٹیٹس کو جو ہے ان کی سیاست ہوگی, اور یہ کوئی مطلب ہے کوئی تبدیلی کے لیے یہ نہیں نکلے ہیں. اور لیکن ایک اور بڑا سوال ہے کہ پی ڈی ایم کا ووٹ بینک تو پی ڈی ایم کے پاس ہے. ہماری یہ سیاست جو اس وقت تقسیم ہوئی ہوئی وہ پرو اور اینٹی پی ڈی ایم ووٹ میں ہے. تو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اس کا دعوے دار ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے قیادت کے جو مسائل ہیں اور اس کی پارٹی میں شکست و ریخت کے بعد ہو سکتا ہے کیپٹلائز نہ کر سکے اس چیز کو اگلے انتخابات میں. لیکن تو کیا اس کا کوئی دعوے دار آئے گا؟ تو اگر دعوے دار آئے گا اس کو پی ٹی آئی سے آگے بڑھ کر کھیلنا ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں. تب لوگ جو اس کی طرف رجوع کریں گے. لیکن اگر ان کا ایسے ہی کوئی ملا جلا سا رجحان ہوگا کہ جی آپ بھی اچھے ہیں, ہم بھی اچھے ہیں, آئیے مل کر ہم اچھی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم بوائے اسکاؤٹ ہیں, آپ بھی بوائے اسکاؤٹ ہیں, چلے مل جاتے ہیں, اس میں پھر میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں جو سب اتنا غصہ ہے. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ بہت خوش ہیں اس وقت, وہ بڑا خوش ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو جو ہے ایک دیوار سے لگا دیا گیا ہے, احتساب ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ نالا ہیں. ایک مجھے عموماً میں بالعموم جو دیکھتا ہوں مجھے ایک مایوسی نظر آ رہی ہے لوگوں میں. ظاہر اس کی بڑی وجہ ہماری معاشی بدحالی بھی ہے, سیاسی اضطراب بھی ہے, ایک غیر یقینی صورتحال بھی ہے, اور لوگ خوش نہیں ہیں. تو اس میں کون امید دلائے گا؟ اور میں ایک دو بار پہلے بھی میں نے عرض کیا اسد صاحب کے جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, سیاستدان اس میں بہت بے شمار ہوتے ہیں. رہنما کون ہے؟ رہنما کے عہدے پہ کون فائز ہو رہا ہے؟ اچھا رہنما جو ہے وہ آپ دعوے سے نہیں بن سکتے کہ میں رہنما ہوں تو میں رہنما ہوں. اس کے لیے آپ میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے, خصوصیات ہونی چاہیے, لوگوں کو انسپائر کرنے کی, لوگوں کو گیلونائز کرنے کی, متحد کرنے کی, اور ان کو لے کر آگے چلنے کی. کیا جہانگیر ترین صاحب میں جنہوں نے ہمیشہ نمبر 2 کی پوزیشن حاصل کی ہے, یہ خوبی تو دکھائی دیتی ہے. زیادہ تر سیاستدان جو اس پارٹی کا حصہ بنے وہ اچھے, مالدار اور زیادہ جو ہے وہ ایک بڑی جیب رکھنے والے لوگ موجود ہیں اس پارٹی میں. ایسے نام تو موجود ہیں جو الیکشن کے اوپر زیادہ پیسہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا کہ روایتی سیاستدان کیا غیر روایتی تبدیلی کے علم بردار ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر حامد خان صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ روایتی سیاستدان ہیں اس میں, آپ کیا وہ ایسا نعرہ لگا سکتے ہیں اور ان کا نعرہ کیا وہ قابل قبول ہوگا لوگوں کے لیے, جو اگر وہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم وہ کریں گے جو پہلے کوئی نہیں کر سکا؟ بہت شکریہ اسد اللہ صاحب. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اہم بات یہ ہے کہ کون لوگ ہیں اس کے اندر شامل. کیا ان لوگوں نے پہلے جو تبدیلی کا کوئی نعرہ لگایا, یا ان لوگوں کا پہلا تبدیلی کا نعرہ کوئی ایسا تھا جس کے اوپر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہو؟ تو میرا جواب تو نفی میں ہے. دوسری بات یہ کہ عامر زیاد صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, یہ پردہ غیب والی جو پارٹیاں ہوتی ہیں یہ ہم پچھلے 20-25 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. بدقسمتی سے ان کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ کسی اور پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ان کو ووٹ بینک سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین صاحب لندن پہنچ گئے ہیں, علیم خان صاحب آ رہے ہیں, اون چودھری صاحب آ رہے ہیں لندن. ایک بار پھر جناب وہ سیاست کا, پاکستان کی سیاست کا جو ہے وہ محور بننے جا رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے سیاسی فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کئی سالوں سے نہیں ہو رہے, آج کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے کیا یہ کوئی بڑا جلسہ کر سکیں گے؟
अभी तक तो कोई सूरत-ए-हाल नजर नहीं आ रही। अभी तक तो जो इन्होंने अहदेदारान का ऐलान किया है उसके अंदर आप देखें तो वो आप जैसे अभी आमिर ज़िया साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि ज्यादातर तो फाइनेंशियल सपोर्ट वाले एटीएम्स हैं या जहाज के जो उनके जो पिछला रिकॉर्ड है उस हवाले से बातें। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब जहांगीर तरीन साहब चूंकि लंदन गए हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे, अगर वो मिलते हैं तो आप क्या कुछ सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय होता हुआ देखते हैं? यही अगली बात मैं करना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बुनियादी तौर पर सीट एडजस्टमेंट की बात होनी है, कुछ ले दो की बात होनी है जनूबी पंजाब के हवाले से। इसलिए आपको पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ्फुजात नजर आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि जनूबी पंजाब के ऊपर अगर सबसे ज्यादा पीटीआई के बाद किसी का दावा है तो वो पीपल्स पार्टी का है। इसीलिए हमने देखा कि कौमी असेंबली में जो बजट सेशन चल रहा है उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने अभी अपने अरकान के नाम तक नहीं दिए हैं जो बजट में हुकूमत की हमायत करेंगे। इस हवाले से जो जहांगीर तरीन है वो बहरहाल जहां वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे वहां बहुत बड़ा डेंट वो पीपल्स पार्टी के वोट को डालेंगे, जो जरदारी साहब मौजूदा हालात में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और वहीं पर ये जो बार बार बात की जा रही है कि किंग मेकर पार्टी होगी और वफाक में अगर इनकी एक खास नंबर ऑफ सीट्स को ये अचीव कर लेते हैं तो ये फिर किंग मेकर पार्टी की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। तो मैं आपको एक बात रिमाइंड कराऊं असदुल्ला साहब कि अभी देखें कि काफ लीग में चौधरी सरवर साहब आ गए हैं, उनके पास भी बड़े बड़े नाम जाने शुरू हो गए हैं। तो ये जो आइंदा जो इलेक्शन का जो नक्शा खींच रहा है ये बड़ी मखलूत किस्म की हुकूमत का नक्शा खींच रहा है, जिसमें माइनस पीटीआई होने की वजह से जो सबसे बड़ा वोट बैंक है तमाम सर्वेज के मुताबिक, तमाम जो पब्लिक सर्वेज है उसके, तो अगर उस वोट बैंक को आप माइनस करके एंटी पीटीआई के 40-50% वोटों को इकट्ठा करना चाहेंगे तो एक बड़ी खिचड़ी सी पकेगी, मखलूत सी हुकूमत बनेगी। वो फिर कितना अर्सा चलेगी, वो कैसे चलेगी, बिल्कुल ठीक है, जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हाँ, लेकिन आमिर ज़िया साहब ये तो बड़ी गैर मंतकी सी बात होगी कि अगर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी इस वक्त पीडीएम की उन जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले जिनसे लोग बहुत नाराज हैं, यानी चलिए आप तहरीक इंसाफ को तो एक साइड पर रख देना, आप सोचे कि चलें वो है ही नहीं, मंजरनामे पर ही नहीं है, लेकिन इस वक्त लोग तो जो पीडीएम की हुकूमत और उनके फैसलों और महंगाई की वजह से परेशान हैं, वो जो पीडीएम के हवाले से एक शिकवा या गुस्सा रखते हैं, वो ऐसी जमात को कैसे वोट दे सकते हैं जो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही हो? यानी ऐसा तो अगर ऐसा करना है तो फिर तो वो क्यों ना पीडीएम ही की हुकूमत को या नून लीग ही को वोट दे दें। तो ऐसे में फिर नई पार्टी की गुंजाइश क्या रहेगी? बड़ा बुनियादी नुक्ता और बड़ा बुनियादी सवाल है, और वही मैंने अर्ज किया कि जो इस वक्त आईपीपी का बिल्कुल वाज़ेह वो नहीं आ रहा सामने, मतलब पहले घंटे में ही आना चाहिए था कि जी हम पीडीएम का मुतबादिल हैं, हम पीटीआई का मुतबादिल हैं, आप बड़े जोर से ये बात कहते हैं, लेकिन जो इनकी म्यान रवि है वो इनसे वोटर्स को दूर कर रही है। अभी देखिए जो भी गुफ्तगू हुई कि जी पीएमएल-क्यू जो है बड़े लोगों को घेर रही है, पीपल्स पार्टी बड़े लोगों को घेर रही है, आईपीपी खुद नून लीग, तो आप ये समझे कि इस हमारी जो पूरी सियासत है वो महलाती साजिशों के जरिए चल रही है। उस जमहूरियत में जमूर नहीं है, अवाम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, लोग इलेक्टेबल्स पे भरोसा कर रहे हैं। और जब ये सियासत होती है तो जाहिर है कि अगर आप फिर ये समझे कि उसमें आईपीपी आकर पीटीआई के वोट बैंक में, देखिए अगर पीटीआई के लोग ना लड़ सके, पीटीआई के ऊपर इलेक्शन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो मुमकिन है, गालिब इम्कान ये कि जो उनका वोटर है वो फिर बैठा रहेगा, वो आपको नजर नहीं आएगा टर्न आउट के अंदर, क्योंकि वो मुझे लगा है कि जहां पे पीटीआई की लीडरशिप कोलैप्स की है वहां पर उनका वोट बैंक हार्डेंड हुआ है, ठीक है ना। वो आप आम लोगों से बात करके देख लें तो ये दो सूरतें हो सकती है, लेकिन उससे पाकिस्तान की सियासत के जो तजादात है वो हल नहीं होने जा रहे। जो भी गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमें अगर मईशत ठीक करनी है तो सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, तो सियासी इस्तेकाम आप कैसे लाएंगे? सियासी इस्तेकाम का पहला जो कहते हैं कदम होता है वो ये होता है कि इंक्लूसिव होता है, आप किसी को मिना नहीं करते उस प्रोसेस के साथ। जमहूरियत इंक्लूसिव होती है, मेजोरिटी भी होती है लेकिन साथ साथ उसमें सबको शामिल भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है मतलब ये चीज नहीं हो रही है, और यहाँ पे बड़ी एक भरपूर आपको नजर आ रहा है कि जो पीडीएम की सियासत है वो समझते हैं कि जी उनकी सर्वाइवल इस चीज में है कि अपने जो सबसे बड़ा उनका रकीब है, उनका सबसे बड़ा जो ओपोनेंट है उसको बाहर कर दिया जाए मैदान से। और उसमें वो जाहिर है कि पीटीआई की जो उनसे गलतियां सरजद हुई हैं, मेन 9 के वाकयात हुए हैं और जो उन्होंने लूज बॉल्स की हैं, उसकी वजह से पीडीएम का काम और आसान हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई जो है वो जल नहीं तो बदेर, या ऐसी मैं समझता हूँ कि वो फैक्टर जो है जो कि पीडीएम के सामने खड़ा होना चाहता है, खड़ा होगा किसी ना किसी दिन, उसकी जगह बनती है पाकिस्तान की सियासत में। तो अगर आज नहीं आती तो कल आएगी, वरना परसों आएगी, क्योंकि अगर आप ये समझें
کہ ہم نے اس ملک کو سونپ دیا ہے موروثی سیاست کے لیے کہ یہاں پر جناب ہم غلام ابن غلام ہوں گے اور یہاں پہ پہلے باپ ہوگا, بھائی ہوگا, سمدھی ہوگا, بھتیجا ہوگا, بھانجا ہوگا, انہی کی حکومت ہوگی, بہن کی حکومت ہوگی. تو نہیں چلتا. پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے. یا تو آپ کہہ لیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یا آپ کہہ دیں کہ ہم پاکستان ہے, کسی سکہ شاہی چلے گی یہاں پہ. تو یہ فیصلہ کرنا, اور یہ لڑائی جو ہوگی شہروں میں ہوگی. یہ جو آپ کی مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نکلیں گے, ہمارے محنت کش لوگ نکلیں گے, پھر آپ کو ریپرزنٹیشن دینی پڑے گی. گاؤں دیہات میں وہاں سے جاگیردار اور سردار کیوں آتا ہے؟ تو ایسے میں تو بہت سارے سوالیہ نشان. جی جناب, بالکل صحیح, سوالیہ نشان بے شمار ہیں. ہاں, پھر تو بہت سارے سوالیہ نشان جو ہے وہ نظر آتے ہیں. جی ہاں, بالکل صحیح ہے سر. مگر ایک چیز یہ بتائیے ڈاکٹر حامد صاحب کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ نالاں سے نظر آتے ہیں, پاکستان واپس نہیں آ پا رہے, باوجود کوشش کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ جی نواز شریف کو منتیں کر کے لے کر آؤ, لیکن لانا پڑے گا. کون لے کر آئے گا اور وہ کیسے واپس پاکستان آئیں گے؟ پھر وہ اس بات سے بھی نالاں نظر آتے ہیں کہ یہ نئی پارٹی جہانگیر ترین کی کہاں سے نکل آئی ہے, اور اس بات سے بھی نالاں نظر آتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کنگ پارٹی بن رہی ہے اور یہ کسی اور کی طرف جا سکتی ہے, پیپلز پارٹی کا نام آ رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے ہی جہانگیر ترین صاحب ایک طرح سے ایک مشن پہ آئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید مطمئن کر پائیں گے نواز شریف صاحب کو کہ جی وہ ان کو ڈائریکٹلی نقصان نہیں پہنچائیں گے الیکشنز کے اندر, بلکہ وہ اس ووٹ کو ٹارگٹ کریں گے جو اینٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اینٹی نون لیگ ووٹ ہے, یعنی نون لیگ کے ووٹ کو وہ ٹارگٹ نہیں کریں گے. لیکن آن گراؤنڈ ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا. دوسری جانب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے بہت قوی امکان ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. وہ ویٹ کر رہے ہیں, کچھ ریٹائرمنٹس کا ویٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب بہت خاص قسم کی ایک کہہ دیں کہ سیکیورٹی مانگتے ہیں, ایک خاص انداز میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی صورت بھی ایک دن کے لیے بھی اب مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑے, جیل نہ جانا پڑے. بہت سارے سوالات ہیں نواز شریف صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب اس بات پر اٹل ہیں کہ اگر ان کے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو اگر جیل جانا پڑتا ہے یا عدالتیں تو فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ اس چیز کے اب کسی طرح بھی راضی نہیں. اور ایک اور بات یہ کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے بھی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا کردار اور اپنا کنٹرول مکمل طور پر رکھے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو بار بار یہ بات نظر آتی ہے کہ بہت سارے امپورٹنٹ میٹنگز کے لیے کبھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو اٹھ کے لندن آنا پڑتا ہے, کبھی کسی کو اٹھ کے آنا پڑتا ہے, کبھی مطلب آپ دیکھیں کہ بہت سارے وزراء اسحاق ڈار ہو کے جو بھی ہو گئے وہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, وہ صحیح ہے, بھلے ہی وہ سارا کنٹرول ان کا ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور اس سے کم پر وہ قبول نہیں کرنا چاہتے. بتاؤں یہ آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن خود نواز شریف صاحب کے قریبی حلقے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کہیں پر نہ تو اس پر فی الحال زرداری صاحب کی طرف سے کوئی راضی نامہ ظاہر کیا گیا ہے اور نہ ہی اور بہت سارے حلقوں کی طرف سے, بلکہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ, لیکن بالکل ٹھیک بات ہے عامر زاہ صاحب. اب عامر زاہ صاحب مسئلہ اب یہ ہے کہ کل مریم بی بی نے بھی کہا اپنے جلسے میں, انہوں نے کہا کہ نواز شریف جیسے ہی آئے گا تو یہ ملک ٹیک آف کرے گا. جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. تو اب اور خود نواز شریف صاحب سے جب پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے جب ان سے بات کی کہ آپ کا امیدوار کون ہے وزیر اعظم کا, صحافیوں نے پوچھا لندن میں کہ کیا شہباز شریف ہوں گے یا مریم نواز ہوں گی, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں وزیر اعظم ہوں گا. تو اس وقت چاہتے وہ اور ان کا گروپ تو یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. جی خواہش ان کی یہی ہے, وہ کیا کہتے ہیں نا, کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں آ. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ان کے اس وقت اتحادی بھی ہیں جنہوں نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے, وہ ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے. اور جو نئی پارٹیز بن رہی, اس وقت ملک میں ایک کنگ پارٹی نہیں ہوگی, ملک میں ایک سے زیادہ کنگ پارٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں وہ کسی بھی پارٹی کو کھلا میدان نہیں دیں گے بشمول نواز شریف صاحب کے کہ وہ آ کر اپنی سیاست میں منمانی کریں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کی ہوگی, پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہوگی. اور یہ بات دیکھیں, یہ امکان نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے. ایک کنوکٹڈ شخص ہے نا نواز شریف صاحب, کیا آپ عدالتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے؟ انہوں نے ٹھیک ہے آئین میں جو ہے ترمیم بھی کر لی ہے, لیکن ریویو لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریویو کا ریویو نہیں ہو سکتا. یہ ریویو کروا چکے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہے اپنے جب دور حکومت تھا, نون لیگ کی حکومت تھی, تب بھی جیل میں تھے نا, جانا پڑا تھا. بے شک وہ آرام دہ جیل تھی, مانا کہ اس میں ان کو بہت خاطر مدارات ہو رہی تھی,
لیکن اس مرتبہ بھی کیونکہ یا تو آپ پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ نہ اس ملک میں عدالت ہے، نہ قانون ہے، نہ پولیس ہے، تو پھر یہ آ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا ہونے نہیں جا رہا. اور یہ چیز جو اتنا پیچیدہ کھیل کر دیا گیا ہے، اس میں اگر میں سمجھتا ہوں مشکل میں پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہے، تو جتنے پولیٹیکل پلیئرز ہیں سب مشکل میں ہیں. انہیں مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ دے آر رائڈنگ لائن والی بات. بالکل صحیح ہے. اور نسبتاً جو کم مشکل میں ہے وہ پیپلز پارٹی دکھائی دیتی ہے جو نسبتاً کم مشکل میں ہے، یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. بہرحال بہت شکریہ عامر زیاد صاحب. ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بہت شکریہ لنگریال صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے، بہت بات ہو رہی ہے کہ اس سیاسی جماعت کا فلسفہ کیا ہے، منشور کیا ہوگا، اور کیا نعرہ لے کر آپ میدان میں اتریں گے، اور کیا کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے جو باقی سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. بے شک جی، جب کوئی پارٹی بنتی ہے تو obviously کوئی منشور لے کے آتی ہے، کوئی ملک کی عوام کے لیے کوئی بہتری کی امید لے کے آتی ہے. اسی طرح میرے قائد جہانگیر خان ترین صاحب نے یہ پارٹی اناؤنس کی ہے، اور ہمارا جو مین ایجنڈا ہے وہ 4 چیزوں پہ محیط ہے جی. اس میں یوتھ آ جاتی ہے، یوتھ کی فیوچر کی ہم نے پلاننگ کی ہے کہ اس کو کس طرح ہم نے روزگار دینا ہے، اس کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کس طرح بندوبست کرنا ہے. پھر ایگریکلچر ہمارا ایک مین سیکٹر ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ جو امپورٹ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اناج اور ایڈیبل آئل وغیرہ، یہ تمام چیزوں کو ہم نے اپنے خود کفیل ہونا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا آئی ٹی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا فوکس، جس طرح پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس وقت فروغ پا رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی جو ہماری یوتھ ہے اور جو ہماری ان امپلائمنٹ ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اور ٹاپ آف دا لسٹ ہم معیشت کے لیے بہت فکر مند ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے اور بنائی ہے. انشاءاللہ تعالی بڑے تجربہ کار لوگ اس معیشت کے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب ایک قدآور شخصیت ہیں اور ایک پروفیشنل پولیٹیشین ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام کو خوشحالی کی طرف لے. لنگریال صاحب، ابھی جہانگیر ترین صاحب لندن تشریف لے گئے ہیں، کتنے امکان ہے کہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور کتنا امکان ہے اس بات کا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فارمولے پر کوئی بات ہو؟ دیکھیے میرے بھائی، اس وقت جو ہماری جماعت بنی ہے نہ وہ کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بنی ہے، اور نہ ہی کوئی ہم اس طرح کی کوئی پروگرام رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. ہاں، جہاں پر ملک کی ضرورت ہوئی اور جہاں پر ناگزیر ہوا تو وہاں ضرور جہانگیر خان صاحب کسی بھی لیڈر سے بات کر سکتے ہیں. اس وقت وہ اپنے نجی دورے پہ گئے ہیں، ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے ہر 6 مہینے بعد، تو ان کی وہ ڈیٹ آئی ہوئی تھی، اس کے لیے وہ چلے گئے ہیں. تو اگر ضرورت پڑی تو ان کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے. لیکن آپ اس بات کا ظاہر پارٹی کے اندر لنگریال صاحب بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہوں گی، کیا آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بھائی، ہر پارٹی کے نا اپنے خان صاحب انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ہماری پارٹی کو رسپانس ملا ہے اور جس طرح الیکٹیبلز اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے الیکٹیبلز کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اوبیسلی ان کو بھی اپنے الیکٹیبلز اور حلقوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ہاں، جہاں پر کوئی گنجائش بنتی ہوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ تو وہاں پہ اگر کوئی کمپرومائز ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ہم
इंशाअल्लाह ताला जो अपनी पार्टी का मंशूर लेके आए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आवाम को एतमाद मिले। और लंगड़ियाल साहब, अभी जाहिर है कुछ अरसे में आपको कैंपेन के लिए निकलना पड़ेगा। जब भी कोई सियासी जमात कैंपेन करती है तो या तो वो अपनी माजी की कारकर्दगी पर करती है या फिर वो जो उसकी हरीफ सियासी जमातें होती हैं उनकी खराब कारकर्दगी को निशाना बनाती है। आपके पास जाहिर आपकी सियासी जमात नहीं है, बतौर जमात तो आपके पास माजी में कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन आपका सियासी हरीफ कौन है? किसकी मुखालफत में नारा लगाकर आप वोट मांगेंगे? देखिए मेरे भाई, हमारी बिल्कुल न्यूली जमात है, 5-6 दिन हुए इसे अनाउंस हुए, और हम नहीं चाहते कि पहले दिन ही हम किसी न किसी सियासी जमात के साथ किसी तरह का कोई मैच लगा लें और कोई तनकीद और जो कीचड़ उछालने वाली बात है वो करें। हमारा अभी तक ना किसी के साथ कोई इख्तलाफ है और ना ही हम चाहेंगे कि किसी के साथ हमारा इख्तलाफ हो। हम कारकर्दगी की बुनियाद पे अपनी अहमियत और अपना लोहा मनवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जब मैदान में कारकर्दगी तो आप जाहिर है जीतने के बाद ही दिखा सकते हैं ना, जीतने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, जो हमारे साथ लोग शामिल हुए हैं वो एक सोच लेके सियासत में आए थे। उनका एक मकसद था कि वो मुल्क की खिदमत करें, लेकिन बदकिस्मती से जिस पार्टी में वो थे उसमें वो ना किरदार अदा कर सके और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया जहांगीर खान तरीन पे। तो हमारा एक मकसद नेक है, हमारी मंजिल जो है वो माजी में हम ये जुमला लंगड़ियाल साहब सुन चुके हैं कि हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। वो किसी और ने कहा था और किसी और सिचुएशन पे कहा था, लेकिन क्या यहाँ पर भी ये जुमला सादिक आता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आए नहीं हैं और लाए गए हैं? देखिए खान साहब, आप माशाल्लाह बड़ा समझते हैं और इतने आप प्रोग्राम करते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकता, हर कोई अपनी मर्जी से आ सकता है और अपनी मर्जी से आया है। और जिस तरह उन्होंने उनका ऑलरेडी, आप अगर ये कहें तो ऑलरेडी उनका ताल्लुक जहांगीर खान तरीन साहब से था, और जिस तरह 9 मई को हमारी पाक फौज को डिसग्रेस करने की कोशिश की गई थी, तो मैं समझता हूँ ये मुहिब वतन लोग हैं, ये पाक फौज से और मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो उस पार्टी का मंशूर और उस पार्टी के जो नजरिया उसे देख के उसे छोड़कर हमारे साथ आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मुल्क की खिदमत करेंगे बल्कि इस पार्टी को मजबूत भी करेंगे और अवाम की उमंगों पे पूरा भी उतरेंगे इंशाअल्लाह। आपका इस बात का कोई इम्कान है कि आपकी पार्टी में शाह महमूद कुरैशी साहब भी आ सकें, या उनसे कोई राब्ता अभी तक हुआ है कोई? देखिए खान साहब, बात यह है कि अगर हमने सियासत करनी है कोई पुरानी किसी बेटी, तो फिर पिक एंड चूज वाली बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो बंदा भी हमारी पार्टी में आके अपनी गलतियां सुधार ले और अपने मुल्क के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छे सोच रख के आए तो हम हर बंदे को वेलकम करेंगे। हमारा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करना। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डेड ऑन अराइवल है, ये पार्टी आते ही फ्लॉप हो गई। देखिए खान साहब, ये बातें तो आप समझ लें कि ये बातें तो अच्छी भी बातें लोग करेंगे, बुरी बातें भी करेंगे, तो किसी की जबान को तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आगे चलकर हम अपनी कारकर्दगी से इंशाअल्लाह ताला इन तमाम जो लोग नेगेटिव हमारे मामले पे बातें करते हैं उनको अल्लाह के फजल करम से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लंगड़ियाल साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी या मुआशी कारकर्दगी या महंगाई की वजह से अवाम बहुत परेशान है, और यही वजह है कि उसमें जो इस वक्त पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनको अवाम की मुखालफत का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो अवाम के पास जाने से डर भी रहे हैं और उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मजबूरियां थी और हमें मईशत सही नहीं मिली थी, लेकिन लोग मान नहीं रहे और इसलिए वो अदम मकबूलियत का शिकार भी हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर क्या आप यही तासुर देंगे कि आप इन्हीं सियासी जमातों के मुखालिफ भी नहीं हैं और इनके साथ भी आप अच्छा ताल्लुक इनका रखते हैं और आप इन्हीं में से किसी पार्टी के साथ कोलिशन में हुकूमत भी बना सकते हैं, जो कि बातें हो रही हैं कि आपके किंग्स पार्टी हो सकते हैं, किंग मेकर हो सकते हैं, तो फिर लोगों में आपकी मकबूलियत कैसे होगी जब आप तासुर दे रहे होंगे कि आप उन्हीं लोगों के साथ मिलकर चलेंगे जिन लोगों से लोग पहले ही नाराज हैं? खान साहब देखें, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि हम नहीं चाहते कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करें, हम किसी पर कीचड़ उछालें, इल्जाम तराशी करें।
جس نے جو فیل کیا، جس طرح حکومت کی ہے، عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا یا پاس کیا، یہ عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پروگریٹو تھا. تو اب کیونکہ ہم نے نئی جماعت بنائی ہے، ہم آتے ساتھ محاذ رائی شروع کر دیں اور پارٹیوں پر تنقید کریں، تو وہ تنقید تو آلریڈی دنیا نے بہت دیکھ لی اور بہت کچھ عوام نے سمجھ لیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی اور ہمارا قائد ماشاءاللہ اتنا پازیٹیو مائنڈ ہے کہ وہ نہ کسی کی برائی کریں اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس طرح مطلب کہ ان کو ڈسگریس کریں گے. ہم نے صرف ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی خوشحالی کے اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے، تو لہٰذا ہمارا مین آبجیکٹ یہ. آخری سوال سر میرا آپ سے مختصراً یہ ہے کہ 17 جولائی اور آج کی صورتحال میں کتنا فرق ہے؟ میرا ذاتی طور پر بھی اس وقت انالیسس یہ تھا کہ آپ کم از کم اپنی سیٹ جیت رہے ہیں، نہیں ہار رہے، لیکن تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور آپ سے بہت کم مقبول شخص نے آپ کو ہرا دیا. اب اس دن اور آج کی سچویشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، جو الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن جتنا مرضی بندہ مضبوط ہو یا جتنا مرضی کمزور ہو، الیکشن ہوتا ہے، اس کا رزلٹ آنے تک ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اسی شش و پانچ میں ہوتا ہے کہ کس طرح کے رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اگر اس وقت ایک پروپیگنڈا اتنا سخت قسم کا ہمارے خلاف کیا جا رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ بیانیے کی وجہ سے اس وقت جیت گئے اور وہ صورتحال ابھی نہیں ہے. بہت شکریہ ہو گیا سر. میرے پاس نعمان لنگریال صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.